پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ دو ملک جہاں اب تک پولیو کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان کو اس بیماری کے خاتمے کی راہ میں کن رکاوٹوں کا سامنا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پولیو ایک انتہائی متعدی یعنی ایک فرد سے دوسرے کو لگنے والی وائرل بیماری ہے۔ یہ زیادہ تر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو متاثر کرتی ہے۔ پولیو وائرس متاثرہ فرد کے فضلے، آلودہ پانی یا خوراک کے ذریعے پھیلتا ہے اور متاثرہ فرد کی آنت میں پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ یہ وائرس اس اعصابی نظام پر حملہ کر کے مستقل معذوری کی وجہ بن سکتا ہے۔ ایک بار پولیو ہو جائے تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے 1988 میں اس وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے ایک عالمی انسداد پولیو مہم شروع کی گئی تھی۔ وائلڈ پولیو وائرس کی 3 قسمیں ہیں، ٹائپ 1، 2 اور 3۔ ٹائپ 2 پولیو کا مکمل خاتمہ 1999 میں ہوا اور ٹائپ 3 کا 2020 میں، لیکن ٹائپ 1 پولیو کو اب تک مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا اور دنیا کے صرف 2 ملکوں میں اس کے کیسز اب تک رپورٹ کیے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان اور افغانستان۔ پاکستان میں گزشتہ ہفتے اس کے مزید 2 کیسز سامنے آئے، جس کے بعد سال 2024 میں پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد 67 تک جا پہنچی ہے۔ پولیو ویکسین کے بارے میں چند غلط فہمیوں کی وجہ سے پاکستان میں پولیو ورکرز پر حملوں کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جبکہ افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے انسداد پولیو مہم میں خلل ڈالنے کی اطلاعات بھی کوئی نئی بات نہیں۔ آج کے شو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو پولیو کے مکمل خاتمے کی راہ میں کن رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ سال 2024 کے دوران اب تک پاکستان میں پولیو کے 67 کیسز سامنے آئے۔ دسمبر میں انسداد پولیو مہم کے پہلے مرحلے میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں 4 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے تھے۔ اس مہم کا دوسرا مرحلہ آج یعنی 30 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے، جس میں بلوچستان میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی ریجنل ریفرنس لیب نے 26 دسمبر کو سندھ کے ضلع کشمور اور خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں 2 پولیو کیسز کی تصدیق کی۔ اس سال یہ ٹانک سے پولیو کا چوتھا اور کشمور سے دوسرا کیس سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں اس سال 26 دسمبر تک رپورٹ کیے گئے کل 67 پولیو کیسز میں سے 27 صوبہ بلوچستان، 19 صوبہ خیبر پختونخوا، 19 صوبہ سندھ سے اور ایک کیس صوبہ پنجاب اور دارالحکومت اسلام آباد سے رپورٹ ہوئے۔ اور اب ہم آپ کو ملواتے ہیں اسماعیل شاہ سے، جنہیں 10 ماہ کی عمر میں پولیو کی تشخیص ہوئی، لیکن انہوں نے اس معذوری کو اپنی کمزوری بنانے کی بجائے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ وہ 3 ماسٹرز ڈگریز کے بعد PhD بھی مکمل کر چکے ہیں اور پشاور میں بطور سوشل موبلائزر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مشن بچوں کو پولیو جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھنا ہے۔ پشاور سے نظر الاسلام کی رپورٹ۔ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے تو وہ معذور ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ میری جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ پشاور کے رہنے والے اسماعیل شاہ صرف 10 ماہ کے تھے جب انہیں پولیو ہوا۔ ان کی دائیں ٹانگ مفلوج ہو گئی۔ اس معذوری نے ان کی زندگی کو چیلنجز سے بھر دیا۔ جب میں اسکول میں تھا اور بچوں نے جب کھیل کود کرتے تو میں نے نہیں کر رہا تھا، تو وہ بہت دکھ کی بات تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اوپر منزل میں جانا یا واش روم فرینڈلی، ڈسیبل فرینڈلی نہیں تھے۔ اسماعیل شاہ نے اپنی بیماری کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا اور اپنی محنت سے 3 ماسٹرز ڈگریاں مکمل کر چکے ہیں۔ وہ گزشتہ 4 سال سے پولیو کے خاتمے کے لیے بطور سوشل موبلائزر کام کر رہے ہیں، جہاں وہ دوسروں کو اس مرض سے بچانے کے لیے اس بارے میں آگاہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب میں بچہ تھا تو میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ بڑا ہو کے پولیو میں کام کروں گا، تاکہ اور بچے جو ہے وہ میری طرح معذور نہ ہو جائے اور اپنے اور صحت مند زندگی گزارے، تاکہ معاشرے کا ایک صحت مند بچہ اور جوان بن جائے۔ پاکستان میں 2021 میں جب پولیو کا صرف 1 کیس رپورٹ ہوا تو امید پیدا ہوئی کہ شاید اب یہ مرض دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن رواں سال پولیو کے کیسز کی تعداد 60 سے تجاوز کر چکی ہے۔
ماہرین اس کی بڑی وجہ ملک میں امن و امان کی خراب صورتحال کو قرار دیتے ہیں۔ اس سال پولیو مہمات پر دہشت گردوں کے حملوں کے نتیجے میں 23 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 56 زخمی ہوئے ہیں۔ ان سنگین حالات کے باوجود اسماعیل شاہ کی ہمت اور عزم برقرار ہے۔ اصل میں ان لوگوں کی یہ لا علمی ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان خدشات کی وجہ سے ہم جو ہے بچوں کی زندگی وہ اجیر نہیں بنا سکتے۔ انشاءاللہ بلا خوف و جھجک کے ہم یہ کوشش جو ہے جاری رکھیں گے۔ آپ کے گھروں میں جتنے بھی بچے ہیں پیدائش سے لے کر 5 سال تک، مہربانی کر کے ان کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ پاکستان میں اب بھی پولیو ویکسین کے بارے میں مختلف خدشات پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے خدشات دور کرنے کے لیے مساجد کے علاوہ کمیونٹی کی سطح پر آگاہی مہمات بھی چلائی جاتی ہیں جو کہ معاشرے میں ریفیوزل کم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ پہلے ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے اس لیے نہیں پلاتے تھے کیونکہ اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے، یہ مغرب کی ایک چال ہے۔ لیکن اب جب مساجد میں اس سے متعلق اعلانات سنتے ہیں، پولیو کے اہلکار آئے ہیں، یہاں اس سے متعلق آگاہی میٹنگز بھی ہوتی ہیں، تو ہم مطمئن ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پولیو وائرس اس وقت دنیا بھر میں صرف پاکستان اور افغانستان تک محدود ہے۔ اسماعیل شاہ کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے اپنے علاقے میں بطور سوشل موبلائزر کام شروع کیا تو ویکسین سے انکار کرنے والے کیسز کی تعداد 1000 تک تھی، تاہم ان کی انتھک محنت اور آگاہی مہم کی بدولت یہ تعداد بتدریج کم ہو کر اب 100 سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ اسماعیل پرعزم ہے کہ وہ باقی ماندہ کیسز کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر محمد انوار الحق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اندرونی انتظامی مسائل کے علاوہ داخلی اور سرحد پار نقل و حرکت بھی پولیو کے خاتمے کے اہداف کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ وہ نظر الاسلام سے بات چیت کر رہے تھے۔ دیکھیں ملٹیپل ریزن ہے، اگر میں کوئی اس کو سم اپ کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ یہ خاص پاکٹس کے اندر ہم سے بچے ایڈمنسٹریٹیولی ہم سے بچے مس ہو جاتے ہیں، وہ بچے وائرس ان کے گٹ میں رہتا ہے، وہ اس وائرس کو کیری کرتے ہیں اور جب بھی وہ انوائرمنٹ میں وائرس دوبارہ شیڈ کرتے ہیں، کچھ اور بچے ہمارا سیوریج سسٹم کے ایشوز ہیں، وہ بچے نیو سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں اور وائرس یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ رسک کتنا بڑا ہے اس کو ابھی تک ہمیں لوگوں کو خصوصاً پیرنٹس کو آگاہ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ اس کی ریزن بڑی آبویس ہے، آپ باقی کسی ڈیزیز کا لے لیں، کووڈ کا لے لیں تو آپ کو نا ڈیتھس ہوتی نظر آتی ہیں، آپ کو سمٹمز نظر آتے ہیں۔ پولیو ایک ایسا سائلنٹ کلر ہے کہ آپ کو سمٹم نظر نہیں آتی، کوئی اس کی ڈسیبلٹی بڑی پینفل ہے، پوری لائف کے لیے ارریورسیبل ہے۔ مگر ظاہر ہے وہ کیسز جب بھی ہمارے ہوں، ایک ڈسٹرکٹ میں ایک کیس ہو کر 8-10 لاکھ کی پاپولیشن میں سنگل کیس ہوتا ہے تو وہ شاید رسک ہم لوگوں کو باور نہیں کرا سکے کہ کتنا بڑا رسک ہے۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں اس پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، ہم کام کر بھی رہے ہیں تاکہ ہم اس کو لوگوں کو یہ باور کرا سکیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنا۔ جب تک ہر بچہ اس قطرہ نہیں پیے گا تو یہ رسک ہمیشہ پرسسٹنٹلی رہے گا۔ ہمارے جو اوورآل اگر آپ اس ٹارگٹ کو دیکھیں تو 44.5 ملین ہمارا ٹارگٹ ہے پورے پاکستان کا۔ اگر ہم کسی ایک جگہ پہ بھی اچھی کمپین نہ کریں، یہ بڑا لازمی ہے کہ ہم آل اکراس پاکستان اچھی کمپین ہو۔ کسی جگہ پہ کسی وجہ سے کمپین اچھی نہیں ہوتی، سپوز کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہم کمپین نہیں کر پاتے، اس خاص ایریے کے بچے وہ اس وائرس کو سسٹین کرتے ہیں اپنے گٹ میں۔ بٹ ہماری اتنی موومنٹ ہے، ہماری موومنٹ افغانستان کے ساتھ بھی ہے، ہماری موومنٹ ود ان پاکستان بہت زیادہ ہے۔ وہ جو بچہ جس کے گٹ میں وائرس تھا اگر وہ کسی بڑے ہمارے شہر میں چلا جاتا ہے، وہ وائرس اس جگہ پہ شیڈ کرتا ہے تو وہ ولنریبلٹی بڑی انکریز ہو جاتی ہے، وہ وائرس دوبارہ اس جگہ پہ شروع ہو جائے گا۔ عوامی اعتماد میں کمی اور سیکیورٹی چیلنجز پولیو مہمات پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جو اعتماد تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپین پہ ہے، ایسا کوئی میسو لیول پہ ہمیں کبھی ایسے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ کئی دفعہ ٹرانزیکشنل ہوتا ہے، چیزیں لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ چیز کر دیں ہم پولیو پہ لا لیں گے، دے نو کہ پولیو امپورٹنٹ ہے، بٹ ایسا آپ کو نا پولیو کے خلاف کوئی اس طرح کے آرگنائز بائیکاٹ بہت کم ملیں گے، مطلب میں کہتا ہوں کہ بالکل نگلیجبل ہے۔ سیکیورٹی بھی کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، سیکیورٹی ہمارا چیلنج ہے کچھ ایریاز میں جس کے اندر ہمارے انڈیمک ایریا اس کے اندر ہمیں ایکسیس میں کئی جگہ پہ ایشو آ رہا ہے۔ بٹ اگر آپ پاکستان پورے کو دیکھیں تو مور دین 99% یا 98% ایریا تو کلیئر ہے سارا،
اس میں جو ہمارا سب سے مین ایشو ہے آپریشنل چیلنج ہے. آپریشنل چیلنج مطلب ہے کہ ہماری اپنی ویکنیسز ہیں. ہمارے ورکر جاتے ہیں, بچے مس کر دیتے ہیں. ہمارے ورکروں سے کبھی جاتے ہیں, وہ شاید بچہ موجود بھی ہوتا ہے تو وہ اتنی کیئر نہیں کرتے کہ پوچھیں گے یار کوئی نیا بچہ تو نہیں, کیونکہ ایک ہمارا پاپولیشن دیکھیں تو بڑی تیزی سے گروتھ ہے. ایک خاص کوہورٹ پیدا ہو جاتا ہے, پھر اس کو لازمی ہوتا ہے کہ اس کو کیپچر کیا جائے. انفارچونیٹلی بچے ہم سے رہ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ مجھ سے سب سے بڑا کوئی چیلنج پوچھیں پولیو کمپین میں تو ہماری انٹرنل ویکنیسز ہیں, ایڈمنسٹریٹو چیلنج ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. کیا پاکستان میں پولیو کے خاتمے کی کوئی ڈیڈ لائن دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایسا جس کو ایگزیکٹ فگر تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. جو ہماری کرنٹ ایپیڈیمیولوجی چل رہی ہے اس میں تو ہمارے کافی کیسز ہیں. تو ظاہر ہے یہ کیس جب تک ہم کسی ایک بہتر پوزیشن میں نہیں ہو جاتے کہ ہم اس کو انوائرمنٹل سیمپل بھی جیسے آپ نے خود بات کی زیادہ ہیں اور کیسز بھی زیادہ ہیں, ڈیفینیٹلی ان کا ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے. اگر انوائرمنٹ میں وائرس زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی کیسز بھی زیادہ ہوں گے. ایسا جب بھی تو ہم جس جو ہماری ٹریجیکٹری چل رہی ہے اس کے اوپر تو ایسا جب کہنا کو مشکل ہوگا, بٹ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو ریورس کریں. اس کو ریورسل کے اندر ہماری اسٹریٹجی تھی 246 اسٹریٹجی, شاید ابھی بات کرنا اس میں مشکل ہو اتنے کم ٹائم میں, بٹ ہمیں لگتا ہے دسمبر کے بعد ہم شاید آپ کو یہ بتا سکیں گے کہ ہم ہماری ابھی تو ہم مطلب ہم تو بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ پیک کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا اس سے ابھی ڈیکلائن شروع نہیں ہوا. دی مومنٹ اٹ اسٹارٹڈ ڈیکلائن تو پھر ہم آپ کو یہ بتا سکیں گے کہ اوورآل ہمیں 2 مہینے میں 4 مہینے میں ہم کیسے ہماری کمپین کیسے ہوں گی اور ہماری ایپیڈیمیولوجی کیسے ہمیں بتائے گی. پاکستان افغانستان کو درپیش صحت عامہ کے اس اہم مسئلے پولیو کے علاوہ ہم ایک حالیہ سیکیورٹی مسئلے پر بھی بات کرنا چاہیں گے جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے ہیں. گزشتہ منگل کو افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں پاکستان کی جانب سے بمباری کی رپورٹ سامنے آئیں. طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ اگر پاکستان افغانستان کو کمتر سمجھتا ہے تو تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے سوویت یونین, امریکہ اور نیٹو کے حال پر نظر ڈالے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان سیکیورٹی اہلکار سرحدی علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہیں تاکہ عوام کو ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد گروہوں سے محفوظ رکھا جا سکے, جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک طالبان پاکستان کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا. ادھر افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے معاون مشن یوناما نے افغانستان میں پاکستان کے مبینہ فضائی حملوں کی چھان بین کا مطالبہ کیا ہے. اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں پروفیسر سید حسین شہید سہروردی. وہ پشاور یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہیلو جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اوکے. اس سال مارچ میں پاکستان نے افغانستان کی سرحد کے اندر فضائی حملہ کیا تھا اور پچھلے ہفتے ایک بار پھر افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں ایئر سٹرائکس کی خبریں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کی سرحد کے اندر ایسی دراندازی کا جواز پیش کر سکتا ہے, اور کیا پاکستان کے پاس براہ راست حملے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لاء کا سوال ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. انٹرنیشنل لاء کے تحت ہاٹ پرسوٹ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جس کے تحت آپ کسی بھی ملک میں بین الاقوامی سرحد کو پار کرتے ہوئے دہشت گردوں کا تعاقب کرتے ہوئے آپ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پاس دوسرا آپشن تھا کہ نہیں. تو دیکھیے, جب سے طالبان حکومت میں آئے ہیں پاکستان کی حکومت اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ براہ راست ان سے رابطے میں رہی ہے اور بار بار ان کو یہ باتیں ان باتوں سے خبردار کرتی رہی ہے کہ وہاں پر جتنے بھی ایسے غیر ریاستی جو وہاں پر گروپس ہیں, خاص طور سے دہشت گرد گروپس, ان کو کس طریقے سے یا تو نکیل ڈالی جائے یا پھر ان کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے سے روکا جائے. لیکن جو اسلامی امارات افغانستان ہے, جس کو کہ ہم TTA کہتے ہیں, یعنی کہ تحریک طالبان افغانستان, وہ اس معاملے میں بھرپور طریقے سے برے طریقے سے ناکام رہے. وہ TTP کو نکیل نہ ڈال سکتے, اور جس کی وجہ سے کہ TTP پاکستان میں کافی جگہوں پر کارروائیاں کرتی رہی. تو آپ نے دیکھا پچھلے عرصے میں 16 پاکستانی جو فوجی اہلکار ہیں ان کو ہی شہادتیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں. تو اس کا رد عمل تو آنا ہی تھا. اس صورتحال میں یہ ہاٹ پرسوٹ کے تحت جو ہے افغانستان کے اندر جو نشانے تھے ان کو جو ٹارگٹس تھے ان کو جو ہے بنایا گیا نشانہ, اور اس لحاظ سے جو ہے TTP کے کافی ٹھکانوں کو نقصان پہنچایا گیا. تو اس لیے پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن تھا نہیں.
اس سے پہلے مذاکرات بھی ہو چکے ہیں، حکومتوں کے درمیان بات چیت بھی ہو چکی ہے، بلکہ ایک اور جو آپ کو بات بتاؤں وہ یہ کہ اسلامی امارات افغانستان نے یہ بات مان لی ہے کہ وہ ان کا جو بنیادی طور پر جو نظریاتی تعلق ہے پاکستانی طالبان کے ساتھ، اس کے تحت وہ ان کے اوپر سختی نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ان ٹھکانوں کو نشانہ بنا دے. طالبان نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے، افغانستان کی جانب سے کس طرح کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ آپ نے یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا. افغانستان کی طرف سے جو رد عمل آ سکتا ہے وہ ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ ٹھکانوں پہ پاکستان میں کہیں پر نشانے لگائے جائیں. ہاں البتہ بارڈر پہ دونوں کے درمیان کافی فائرنگ ہو سکتی ہے، دونوں کے درمیان وہ کہتے ہیں جھڑپیں ہو سکتی ہیں، جو کہ اس وقت جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کافی خطرناک قسم کی جھڑپیں دونوں کے درمیان جاری ہیں. اس قسم کا رد عمل ہم افغانستان سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے اور وہ کر بھی رہے ہیں. ٹھیک. ماضی میں پاکستان کے طالبان کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات رہے ہیں، تو افغانستان پر قبضے کے بعد سے طالبان کے پاکستان سے تعلقات خراب کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ سوال بھی آپ کا جو ہے ایک سوالیہ ہے، کیونکہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو پچھلے 8-10 سالوں میں تعلقات ہیں وہ اتنے دوستانہ نہیں تھے جتنے کہ ہم سمجھ رہے ہیں. ہم بار بار ان کو کمپیئر کرتے ہیں 1996 میں جب طالبان حکومت میں آئے تھے. اس وقت پاکستان کا افغان طالبان کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، اور بلکہ وہ تو پاکستان کے کندھوں پر ہی حکومت میں آئے تھے 1996 سے 2001 تک میں. ابھی بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید طالبان پاکستان کے تعاون سے آئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو دونوں کے درمیان جو اس وقت ایک کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے ایسا کبھی بھی نہ ہوتا. تو لگ یہ رہا ہے کہ تعلقات ان کے بہتر تھے لیکن کوئی اتنے گہرے نہیں تھے جس کی وجہ سے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے سے باز رہتے. تو تعلقات بہتر تھے لیکن اتنے گہرے نہیں تھے میں سمجھتا ہوں جتنا کہ اس وقت ہم ان کو ہائپ دے رہے ہیں. اوکے، لاسٹ کوئک کویسچن کہ تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے جو اگر وہ پاکستان پہ حملے کر رہا ہے تو طالبان کا اس میں کیا مفاد ہوگا؟ یہ بھی بہت بہتر آپ نے سوال کیا. در حقیقت یہاں پر ان کا کوئی مفاد نہیں ہے. افغان طالبان ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے افغان طالبان کو کافی سپورٹ کیا ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی ہے یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان، انہوں نے زیادہ سپورٹ کیا تھا ان کو برے اوقات میں. تو اس وجہ سے وہ ان کے اوپر وہ سختی نہیں کر سکتے، یعنی ان کو نکیل نہیں ڈال سکتے، ان کو باز نہیں رکھ سکتے اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے. جو ہی وہ ایسا کرتے ہیں تو وہاں پر مذہبی لحاظ سے ان کے اوپر قدغن لگ جاتی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو کیوں ایسا کر رہے ہیں، خاص طور سے تب جب کہ دونوں کی نظریاتی اساس ایک ہے. تو اس لحاظ سے وہ پاکستانی طالبان کو سختی کے تحت روک نہیں سکتے ہیں. اس نہ روکنے کی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. یعنی پاکستان جیسا ملک جو ان کے ساتھ 2340 کلومیٹر لمبی بارڈر شیئر کر رہا ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. افغان طالبان اس وقت اتنے بڑے نقصان کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ چھوٹے نقصان کو دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی طالبانوں نے وہاں پر جو ریفیوج حاصل کیا ہوا ہے وہ کہیں ان سے تعلقات ان کے بگڑ نہ جائیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس ملک کو. پروفیسر سعید حسین شہید سہروردی کہہ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس افغانستان پر حملے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں تھا. بہت شکریہ آپ کا. امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر 100 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. انہوں نے صدارت کے بعد اپنی زندگی عالمی صحت اور جمہوریت کے فروغ کے لیے وقف کیے رکھی. کارٹر نے امریکہ کے 39ویں صدر کی حیثیت سے تاریخ پر ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. وائس آف امریکہ کے کین فیربو نے اس رپورٹ میں ان کی زندگی کا تفصیلی جائزہ لیا ہے. جب جمی کارٹر نے 20 جنوری 1977 کو صدارت کا حلف اٹھایا تو وعدہ کیا کہ حکومت اپنے لوگوں کی طرح ہی اچھی ہوگی. There can be no nobler nor more ambitious task for America to undertake on this day of a new beginning than to help shape a just and peaceful world. کارٹر 4 سال صدر رہے لیکن اس کے بعد بھی وہ ایک ایسی دنیا تشکیل دینے کے مشن پر رہے جہاں امن اور صحت عامہ کی سہولتیں میسر ہوں. اس مقصد کے تحت انہوں نے بین الاقوامی فلاحی ادارے کارٹر سینٹر کی بنیاد رکھی جس کی خدمات کے اعتراف میں انہیں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا. میں کارٹر سینٹر کو اس کام کا ہی حصہ سمجھتا ہوں جو میں نے بطور صدر کرنے کی کوشش کی. جمی کارٹر 1924 میں ریاست جارجیا کے قصبے پلینز میں پیدا ہوئے. 1946 میں یو ایس نیول اکیڈمی سے گریجویشن کے بعد 7 سال تک امریکی بحریہ میں خدمات سر انجام دیں. 1953 میں اپنے والد کی موت کے بعد کارٹر پلینز واپس لوٹ آئے اور آبائی زرعی زمینیں سنبھالنے لگے.
امریکہ میں 1960 کی دہائی میں چلنے والی شہری حقوق کی تحریک کے دوران جیمی کارٹر نے سیاست میں قدم رکھا. وہ 2 مرتبہ جارجیا کی سینٹ کے رکن رہے. بعد میں 1971 میں ریاست کے گورنر بنے. I say to you quite frankly, میں آپ کو بالکل صاف صاف بتا رہا ہوں کہ نسلی امتیاز کا دور گزر چکا ہے. is over. 1976 میں کارٹر ریپبلکن جیرلڈ فورڈ کو شکست دے کر وائٹ ہاؤس پہنچے تھے. 1979 کا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جو بالآخر مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کی بنیاد بنا، کارٹر کے دور صدارت کی بڑی کامیابیوں میں سر فہرست ہے. گزشتہ 25 برسوں میں عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان 4 جنگیں ہو چکی ہیں جن کی قیادت مصریوں نے کی اور انہیں سوویت یونین کی حمایت حاصل رہی. مصر واحد ملک تھا جو اسرائیل کو عسکری طور پر چیلنج کرنے کی طاقت رکھتا تھا. پاناما نہر کا کنٹرول پاناما کو واپس کرنے کا معاہدہ بھی صدر کارٹر کی کوششوں سے طے پایا، جبکہ انہی کے دور میں امریکہ نے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات قائم کیے. لیکن ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب نے ان کی صدارت کا رخ ہی بدل دیا. تہران میں مظاہرین نے امریکہ کے حمایت یافتہ شاہ ایران کا تختہ الٹا اور بعد ازاں عسکریت پسندوں نے امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول کر 66 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا تھا، جن میں سے 13 کو کچھ دن بعد رہا کر دیا گیا. اپریل 1980 میں جیمی کارٹر نے باقی ماندہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک فوجی آپریشن کی اجازت دی جو ناکام رہا اور اس میں 8 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے. صدر کارٹر کو کئی داخلی مسائل بھی درپیش رہے. ان کے دور میں مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری معیشت پر کاری ضرب ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں بالآخر 1980 کے صدارتی انتخاب میں ریپبلکن امیدوار رونلڈ ریگن کامیاب ہوئے. 20 جنوری 1981 کو رونلڈ ریگن کی حکومت کے پہلے دن ایران نے بالآخر باقی ماندہ امریکی یرغمالیوں کو بھی رہا کر دیا، جس کے بعد شکست خوردہ اور افسردہ جیمی کارٹر اپنی صدارتی لائبریری کی منصوبہ بندی کے لیے اپنے آبائی قصبے پلینز واپس لوٹ گئے. میں نے تصور تو چھوٹی سی چیز کا کیا تھا، جہاں میرا ایک دفتر ہوگا اور اٹلانٹا میں چند اچھی عمارتیں ہوں گی. ایک معروف عالمی غیر منافع بخش تنظیم کی حیثیت سے کارٹر سینٹر اب تک دنیا بھر میں 100 سے زائد انتخابات کی نگرانی کر چکا ہے. صدر کارٹر کا یہ ادارہ صحت عامہ کی سہولتوں کو فروغ دینے کے علاوہ کرۂ ارض کے غریب ترین حصوں میں بیماریوں کے خلاف بھی سرگرم ہے. صحت کے شعبے میں اس ادارے کا ایک مرکزی ہدف گنی وارم ڈیزیز کو ختم کرنا ہے، جس کے 2022 میں صرف 13 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جو اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے کم تعداد ہے. جیمی کارٹر کی انسانیت کے لیے خدمات کے اعتراف میں انہیں 2002 میں امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا. مجھے نوبل انعام کارٹر سینیٹر کے کام کی وجہ سے ملا تھا، جہاں میں امن اور انسانی حقوق پر مبنی اپنی اس میراث سے بالکل مطمئن ہوں، اور کون ہے جو نہیں ہوگا. جیمی کارٹر عمر کی نویں دہائی عبور کرنے کے باوجود ایک مصروف اور بھرپور زندگی گزارتے رہے. بگڑتی صحت اور عالمی وبا کے باعث زندگی کے آخری چند برس وہ اپنے آبائی قصبے تک ہی محدود رہے. میڈیا پر اپنے چند آخری انٹرویوز میں سے ایک انہوں نے وائس آف امریکہ کو دیا تھا، جس میں انہوں نے مستقبل سے متعلق اپنی امیدوں کا اظہار کیا تھا. میں مستقبل میں امریکہ کو امن، انسانی حقوق اور ماحولیاتی معیار کی دنیا میں نمبر 1 چیمپئن بننے کی جستجو کرتا دیکھنا چاہوں گا، اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کی ترغیب دوں گا. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہمارا ملک ایک حقیقی سپر پاور ہوگا، جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں. امریکی صدور میں جیمی کارٹر سب سے طویل عرصے تک زندہ رہنے والے صدر تھے، اور ان کا اور ان کی اہلیہ روزلین کا ساتھ 76 برس طویل تھا، جو کسی بھی امریکی صدر اور خاتون اول کی طویل ترین شادی ہے. کین فربا کے لیے محمد عاطف، VOA نیوز. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا View 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، YouTube پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور X اور Instagram پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.